غصے کو بھڑکانے والے اسباب درج ذیل ہیں. خود پسندی، ٹھیک ہے، نارسسزم، اپنے آپ کو حد سے زیادہ پسند کرنا، اپنی تعریف چاہنا ہر وقت. عجب، یہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے. مزاح، دس از ہیومر، لیکن یہ ایک بےہودگی والا ہیومر ہے، ٹھیک ہے، جس میں کہ لوگوں کی عزت مجروح ہو. مسخرہ پن، آر دلانا، کسی کو بہت زیادہ شرمندہ کرنا، کسی کو نیگ کرنا کانسٹنٹلی، بات کاٹنا، ٹھیک ہے، ناراضگی، بدعہدی اور خیانت، اور فضول مال اور جاہ کی حرص کی شدت، یعنی شدید آپ کو لالچ ہے مال کی، یعنی پیسے کی اور پوزیشن آف پاور کی. چنانچہ تمہیں چاہیے کہ خود پسندی کو تواضع کے ذریعے یعنی ختم کرو. خود پسندی یعنی نارسسزم کو آپ ہیوملٹی کے ذریعے، اور عجب اور تکبر کو اپنے نفس کی پہچان کے ذریعے ختم کرو. یعنی جانو کہ تمہاری حقیقت کیا ہے. فخر کو اس تصور کے ساتھ زائل کرو کہ تم بھی اپنے غلام کی جنس سے ہو. ٹھیک ہے، آج کل تو غلامی کا دور نہیں ہے، تو یعنی انسان اپنے سے فائنینشلی کمتر کسی شخص کو، یا یعنی ایک ایسے شخص کو دیکھ لے جس کی کوئی پوزیشن نہیں ہے معاشرے میں، اس کو آبزرو کر لے، تو کیا اس کو سمجھ میں آئے گا، یعنی اس کی طرح ایک انسان ہی ہو تم بھی، کیونکہ نسب میں تمام لوگوں کا ایک ہی باپ ہے. صرف فضیلت میں بعض لوگوں کے مابین تفاوت ہے، کیونکہ تمام بنی آدم ایک ہی جنس سے ہیں. ٹھیک ہے، ہم سب انسان ہیں، گوشت پوست کے بنے ہوئے، وہی ہمارے آرگنز ہیں، وہی ہماری ڈیزائرز ہیں، وہی ہمارے ایموشنز ہیں. اور فخر صرف فضائل کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فخر کرنے کی کوئی اور وجہ نہیں ہونی چاہیے. تو اس سے انسان کا فخر خود ہی ختم ہو جائے گا اگر اس کو اس کی ریئلائزیشن ہو جائے. ان اخلاق اور صفات میں سے ہر خلق اور صفت کے علاج کے لیے اور ان کو زائل اور کمزور کرنے کے سلسلے میں انسان کو، یعنی جب آپ نے ان چیزوں پہ ورک کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر نارسسزم ہے، ٹھیک ہے، ایگوئسٹک پرسنالٹی ہے، ٹھیک ہے، خود پسندی ہے، تکبر ہے، یا کوئی بھی اور اس طرح کی چیز ہے، تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ایک ریاضت اور مشقت برداشت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ریاضت، پریکٹس کے حاصل اور نتیجے کا دار و مدار ان اخلاق اور صفات کی خرابیوں اور ہلاکتوں کی پہچان پر ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ جانیں کہ اس چیز کی، یعنی یہ جو وائس ہے میرے اندر، فار ایگزامپل اگر مجھے اپنے اندر ایروگنس نظر آتی ہے، تکبر نظر آتا ہے، تو میں یہ سمجھوں کہ یہ کتنی ڈینجرس چیز ہے اور یہ میری تباہی کا باعث بن سکتی ہے. ٹھیک ہے، جب یہ پہچان ہوگی، تاکہ پھر کیا ہوگا اس کے بعد، نفس ان سے بے رغبت اور ان خرابیوں کی وجہ سے ان کی قباحت اور برائی سے متنفر ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی تاکہ آپ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیں، آپ اس کی ریالٹی کو سمجھیں، اینڈ دین یو انڈرسٹینڈ ہاؤ بیڈ اٹ از فار یو. پھر ایک عرصہ دراز تک ان عادات کی متضاد عادات پر مداونت رکھنا انتہائی ضروری ہے. اب امام صاحب اس کا علاج سجیسٹ کر رہے ہیں کہ کیا کرنا پڑے گا. ایک لمبے عرصے تک ہمیں ان عادتوں کی جو اپوزٹ عادت ہے، ٹھیک ہے، مثلا اگر ایروگنس ہے تو اس کے اپوزٹ آبویسلی ہیوملٹی ہے، تواضع ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں اس پر کنسسٹنٹلی اپنے آپ کو باقاعدہ اس کے اوپر جمانا پڑے گا. یہ انتہائی ضروری ہے، حتیٰ کہ وہ متضاد عمل عادت کے ذریعے انسان کے نفس کے لیے آسان ہو جائے. پریکٹس ول میک یو پرفیکٹ. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اپوزٹ چیز کو پریکٹس کرتے جائیں. جب ایک بری عادت اس طریقے سے نفس سے محو ہو جائے گی، آہستہ آہستہ یہ عادت آپ کی ختم ہو جائے گی، تو نفس کا تزکیہ ہو جائے گا اور نفس ان رذائل سے پاک ہو جائے گا، اور نفس کو اس غصے سے بھی چھٹکارا مل جائے گا جو ان رذائل کی وجہ سے ہی جنم لیتا ہے.